بنور المعرفة والإيقان والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء في كل حين وآن وعلى آله وأصحابه الكاملين في العدل والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کے عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ ہم پھر محفل میلاد میں موجود ہیں اور جامع مسجد بیت المعظم کی مسلسل 12 نشستوں میں سے تیسری نشست میں موجود ہیں. دعا کیجئے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور اس پاک مہینے کے صدقے، پاکیزہ ترین محفل کے صدقے اور انتہائی پاکیزہ اور مبارک گھر کے صدقے رب ذوالجلال اپنے گھر پاکیزہ گھر کے صدقے ہم تمام کے ظاہر اور باطن کو بھی پاکیزہ فرمائے اور یہاں جتنے لوگ موجود ہیں جن کے دلوں میں جو نیک خواہشات تمنائیں آرزویں ہیں رب ذوالجلال پوری فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں بیمار مدینہ بنائے، ظاہری اور باطنی روحانی جسمانی تمام امراض سے محفوظ و معمون فرمائے اور جو صحت و عافیت میں ہیں رب ذوالجلال ان کی صحت و عافیت کو بقا و دوام عطا فرمائے. جو قرض دار ہیں انہیں قرض سے خلاصی عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرمائے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور سعادت مند بنائے. جو اولاد کی امید میں ہیں بخیر و عافیت ان کی امید بار آور فرمائے. قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب جامع صغیر میں ارشاد فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا من الصلاة علی فی کل یوم جمعہ، جمعے کے دن مجھ پر درود و سلام کی کثرت کیا کرو. فَإِنَّ صَلَاةَ أُمَّتِي تُعْرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمْعَةٍ، اس لیے کہ ہر جمعے کے دن میری امت کا درود و سلام پڑھنا مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. فَمَنْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً كَانَ أَقْرَبُهُمْ مِنِّي مَنزِلَةً، پس جس کا درود و سلام پڑھنا میری بارگاہ میں زیادہ ہوگا وہ کل بروز قیامت میرے اتنے ہی زیادہ قریب تر ہوگا. لہذا یہ جمعرات ہے یعنی جمعہ ہے، جمعے کے دن درود و سلام کی بہت ساری برکتیں موجود ہیں. ان تمام برکتوں کو فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ حضور قلبی کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کی نذرانے پیش کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کا موضوع ہے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، یعنی ایمان والدین مصطفیٰ.
صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم۔ اپنے معنی کے لحاظ سے اور عقیدے کے لحاظ سے آج کا موضوع انتہائی حساس ہے، اس لیے کہ خود اہل سنت و جماعت کے ایک دھڑ سے متعلق ایک دھڑ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یعنی آپ کے والد اور آپ کی والدہ وہ مومن نہیں ہیں، ایک کا عقیدہ یہ ہے، اور ان کا تعلق بھی اہل سنت و جماعت سے ہی ہوتا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ جو یا رسول اللہ کہنے والے نہیں ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مومن نہیں ہیں۔ اور دوسرا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے ان افراد کا ہے، ان احباب کا ہے جو خشک عقیدہ نہیں بلکہ خوش عقیدہ ہیں، جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مومن ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام عبداللہ بن عبد المطلب ہے، اور آپ کی والدہ مکرمہ کا نام آمنہ بنت وہب ہے۔ ظاہر ہے کہ فقط یہ کہہ دینا وہ مومن ہے یا وہ مومن نہیں ہے اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان ہم نے کہہ دیا، مطلب کہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، ان کا عقیدہ در پردہ یہ ہے کہ وہ دوزخی ہیں، جہنمی ہیں، العیاذ باللہ۔ اور جن کا عقیدہ ہے کہ وہ مومن ہیں تو گویا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جنتی اور دوزخی ہونے کا مسئلہ اتنا آسان تو نہیں ہوتا ہے۔ متاخرین کے علماء میں سے بعض وہ ہیں جن پر یہ بات نہیں کھلی اور انہوں نے لکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین صاحب ایمان نہیں تھے، اور متقدمین کے علماء ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر کی تحقیق یہ ہے کہ والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مومن تھے۔ جنہوں نے کہا وہ صاحب ایمان نہیں تھے، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ دوزخ میں جائیں گے، العیاذ باللہ۔ ہمیں تو یہ جملے نکالتے ہوئے بے ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اور جن کا کہنا یہ ہے کہ وہ مومن ہیں تو در پردہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ تو کتنا حساس موضوع ہے، یہی وجہ ہے کہ اس موضوع پر اکثر و بیشتر گفتگو نہیں کی جاتی ہے، حالانکہ یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور میلاد کا ذکر مکمل ہی اس وقت نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ کے والدین کا ذکر نہ ہو جائے۔ میلاد کا ذکر مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب رسول اللہ کے والدین کریمین طیبین کا ذکر خیر نہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ علماء کرام نے بہت اس پر دلائل دیے، بہت گفتگو کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنا تو وقت بھی نہیں ہے، اور نہ مجھے اتنے کہنے کی تاب ہے، اور نہ ہی سماعت کرنے والوں میں اس قدر قوت سماعت ہے۔ تو ہم اختصاراً اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان پر وہ بات کہہ جائیں گے جو آسان بھی ہے، جس کا سمجھنا بھی آسان ہوگا اور سمجھانا بھی آسان ہوگا، تاکہ جو خالی الذہن ہیں، جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ علماء نے بڑی تحقیق کی، بہت تدقیق کی، اور بہت ہی تحقیقی گفتگو بھی فرمائی ہے جو مشکل بھی ہے، لہذا ہم اس کو آسان کرنے کی کوشش کریں گے، آسان لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم جو اہل سنت و جماعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ مشکل نہیں ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ہم مشکل نہیں ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہماری گفتگو بھی مشکل نہیں ہوتی ہے، آسان سی گفتگو ہوتی ہے ہماری۔ اور ہماری گفتگو ایسی نہیں ہوتی کہ ہمارے اکابرین کی کتابوں میں کچھ ہو اور ہمارے اعمال کچھ ہو، ایسا نہیں ہے۔ جو ہمارے اکابرین کی کتابوں سے ثابت ہے وہی آج تک ہمارے اعمال سے ثابت ہے۔ اور اس بات پر اپنے تو اپنے غیر بھی کہتے ہیں کہ صحیح العقیدہ اگر کسی کو کہا جائے تو یہ وہ لوگ ہیں جو یا رسول اللہ المدد کہتے ہیں، اور جشن آمد رسول کا اظہار کرتے ہیں، مناتے ہیں، اور اس پر خوب خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ فَأَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَبِهِ الِاسْتِعَانَةُ يَلِيقُ۔ لہذا اسی موضوع کو مسلسل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہم نے کلام تو چلانا ہے، اور انتہائی تیزی کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو آگے کی جانب لے جائیں گے، لیکن کلام چلانے کے لیے برسبیل تذکرہ درمیان میں بہت ساری باتیں آئیں گی۔ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ موضوع ایک ہوتا ہے، لیکن اپنی خواہش یہ ہوتی ہے کہ
اس موضوع سے متعلق کچھ اصلاحی پہلو بھی ہو، تاکہ جو لوگ اصلاح کی نیت سے بیٹھے، اصلاح اعمال کی نیت سے بیٹھے ہیں، ان کے اعمال کی بھی اصلاح ہوتی جائے، اور جو لوگ اصلاح عقیدے کے حوالے سے بیٹھے ہیں ان کے عقیدے کی بھی اصلاح ہو جائے۔ اس لیے کہ آپ صرف یہاں جتنے افراد بیٹھے ہیں بحمداللہ بہت ہیں، اس دور میں اتنے لوگوں کا بیٹھ جانا بھی بہت ہے، لیکن آپ فقط اتنے ہی لوگ سماعت نہیں کر رہے، بہت سے لوگ ہیں جو محو سماعت ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد بھی بہت سے لوگ دیکھیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو بہت سارے لوگ دیکھیں گے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ایسی گفتگو کی جائے جو ہلکی نہ ہو، ہمارے دلائل مضبوط ہوں اور آسان بھی ہوں، اور جو لوگ عقیدہ طلب کرتے ہیں انہیں ان کا حصہ مل جائے، جو اپنے اعمال کی اصلاح چاہتے ہیں انہیں ان کا اپنا حصہ مل جائے۔ اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے معترضین جو تحقیقی نظر سے نہیں بلکہ تحقیری نظر سے دیکھنے والے ہیں، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جناب ہماری محفلوں میں عقائد اصلاح اعمال پر گفتگو نہیں ہوتی ہے، بس اصلاح عقائد پر گفتگو ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی ان کا جواب خود بخود مل جائے اور ہم یہ بیان کر سکیں اور ہم یہ بتا سکیں کہ ہماری گفتگو کسی بھی موضوع کی ہو، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس موضوع کی گفتگو میں جہاں عقائد سے متعلق آپ کو بہت ساری باتیں ملیں گی، وہیں اصلاح اعمال سے متعلق بھی آپ کو باتیں مل جائیں گی۔ لہذا والدین کریمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، انشاءاللہ آپ خاطر جمع رکھیے گا، ہم انشاءاللہ والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو اسی آیت کریمہ سے ثابت کریں گے۔ سورہ یوسف کی آیت ہے، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 99 اور 100 ہے جو ہم نے تلاوت کی ہے، اور اس آیت مقدسہ میں ابھی اگر ہم اس کا ترجمہ بتائیں تو جب تک اس کا پس منظر معلوم نہ ہو تو آپ اگر ترجمہ جان بھی لیں تو آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ پس منظر یہ ہے، سورہ یوسف بہت ہی مشہور سورہ ہے، احسن القصص کے نام سے ہے، یعنی تمام قصوں میں حسین ترین قصہ یوسف ہے۔ اس کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا اور انتہائی شرح و بسط سے بیان کیا۔ پوری ایک سورت سورہ یوسف کے نام سے ہے، جسے پڑھنا بھی آسان ہوتا ہے، پڑھانا بھی آسان ہوتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی فرمائی کہ سورہ یوسف کی تلاوت کی جائے اور اسے سمجھ کر پڑھا جائے۔ سورہ یوسف میں بالکل آغاز میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بچپنے میں ہیں، آپ کے والد گرامی کا نام یعقوب ہے علی نبینا علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی نبی ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی نبی ہیں، اور آپ ابھی بچے ہیں، بچپنے میں ہیں۔ آپ کے 11 بھائی ہیں، 11 بھائی بھی ہیں، اور ان بھائیوں میں ایک سگا بھائی ہے، باقی 10 والد ایک ہیں، والدہ الگ ہیں۔ اور آپ کے جو سگے بھائی ہیں ان کا نام، جو آپ سے بھی چھوٹے ہیں، ان کا نام ہے بنیامین۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام ابھی بچپنے میں ہیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے، چاند سورج اور 11 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے خواب دیکھا، ظاہر ہے کہ نبی کا خواب تو ایسا نہیں ہوتا جیسے ہمارا خواب ہوتا ہے کہ ہم کچھ دیکھ لیں تو بسا اوقات اس کی تعبیر ہوتی ہے، اور اکثر و بیشتر ہمارے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم دنیا جہان کی گندگی اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے دماغ میں پھرتے رہتے ہیں، تو وہی گندگی رات میں وہ چل رہی ہوتی ہے۔ لہذا انبیاء کرام کا تو ظاہر ہے کہ ظاہر و باطن پاک ہوتا ہے، تو ان کے خواب بھی وحی کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ تو حضرت اللہ کے نبی یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ چاند سورج اور 11 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں بالکل آغاز میں ہے اور آیت نمبر 4 میں ہے، فرمائے اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا، اے میرے والد گرامی، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔
تو والد گرامی سمجھ گئے کہ بچے کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ بلند و بالا ہے اور آگے چل کے رب ذوالجلال دین کا بڑا کام لے گا، لہذا آپ نے فرمایا بیٹے یہ خواب کی تعبیر، یہ خواب تم نے مجھے تو بتا دی ہے، اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کرنا، ورنہ خدا نخواستہ شیطان کہیں ورغلا نہ دے، شیطان کہیں تکلیف نہ پہنچا دے۔ تو کہتے ہیں کہ اب یہ سلسلہ ہوتا رہا۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خواب دیکھا تھا، خواب دیکھنے کے وقت آپ کی عمر تھی 12 سال، اور جب آپ مصر کے بادشاہ بن گئے، خواب دیکھنے اور بادشاہ بننے کے درمیانی فاصلہ 70 سال کا ہے۔ مختلف الاقوال، یعنی اس میں اقوال مختلف ہیں، 70 بھی ہے، 80 بھی ہے، 40 بھی ہیں، تو ہم نے 70 کا لفظ استعمال کیا۔ 70 سال یعنی خواب دیکھنے کے 70 سال کے بعد خواب کی تعبیر ایسے ہوتی ہے۔ پھر درمیان میں بہت سے واقعات ہیں نا، آپ کے بھائی آپ کو لے کر گئے، انہیں کنویں میں ڈال دیا، پھر کنویں سے کسی مسافر نے نکالا، پھر اس نے آپ کو بھیج دیا عزیز مصر کے پاس، پھر مصر کا بادشاہ تھا، اس نے آپ کو پالا، جب وہ مر گیا تو آپ کو خزانچی بنا دیا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آیا کہ 70 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مصر کے بادشاہ بن گئے، مصر کے بادشاہ بن گئے۔ تو جب مصر کے بادشاہ بن گئے اور ادھر ان کے بھائی انہیں تلاشتے رہے اور اپنے کیے پر نادم رہے، چلتے چلتے قحط سالی ہوئی، پھر معلوم ہوا کہ مصر کا بادشاہ بڑا دیالو ہے اور وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو ان کے بھائی بھی آئے، مانگنے کے لیے آئے، کچھ طلب کرنے کے لیے آئے۔ بھائیوں نے انہیں نہیں پہچانا، ظاہر ہے کہ وہ بچپنے کا دور تھا اور اب تو جوانی میں ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے نور نبوت سے انہیں پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ لہذا پھر انہیں اپنے والد کو بلا، ایک طویل گفتگو ہے، ہمیں اس گفتگو میں ابھی جانا نہیں ہے، ورنہ یہ احسن القصص ہے، پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، سنانا چاہیے، کبھی اس طرف بھی موضوع ہوا تو انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ تو پھر والد گرامی بھی آئے اور 11 بھائی بھی آئے۔ جب وہ سب کے سب حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں مصر میں داخل ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے سامنے اپنے والد کو دیکھا، اپنی والدہ کو دیکھا، 11 بھائی کو دیکھا، تو دیکھا کہ ان سبوں نے سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے بھی سجدہ کیا، آپ کی والدہ نے سجدہ کیا، اور 11 بھائیوں نے بھی سجدہ کیا۔ جب سب نے سجدہ کیا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، میرے والد گرامی یہی اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھی تھی، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آج سب نے مجھ پر سجدہ کیا ہے۔ تو یہ مختصر سا واقعہ ہے، تو اسی واقعے کو قرآن مجید نے بیان کیا اور کہا فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، جب یوسف علیہ السلام کے پاس وہ سب کے سب داخل ہوئے تو یوسف علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والدین، ابوی کا مطلب ہوتا ہے باپ اور ماں دونوں، اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ کہتے ہیں کہ آوا الیہ ابویہ، جب وہ داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو یعنی باپ اور ماں کو جگہ دی، وقال اور کہا ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، آپ سب کے سب اللہ کی رحمت سے مصر میں داخل ہو جائیں، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ امن و سلامتی سے اس شہر میں داخل ہو جائیں۔ ورفع ابویہ علی العرش، پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے، ظاہر ہے کہ ایک عرصہ کے بعد ملے تھے، یوسف علیہ السلام کی عمر بھی اس وقت 80 سال کے قریب تھی اور آپ کے والد گرامی کی عمر 100 سے اوپر تھی۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال ہوا اس وقت آپ کی عمر 145 سال تھی، تو آپ 100 سے زیادہ آپ کی عمر تھی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو وقال ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین ورفع ابویہ علی العرش، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور والدہ کو ایک اونچی جگہ پر بٹھایا۔ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے والد اور والدہ کی تکریم کی، تعظیم کی، تو بھائیوں نے دیکھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور یہ آج جب ان کے ہاتھ پر سارا معاملہ ہے تو انہوں نے کیسی خیر خواہی کا معاملہ کیا۔ تو والد نے بھی آپ کو سجدہ کیا، والدہ نے بھی سجدہ کیا، اور 11 بھائیوں نے بھی سجدہ کیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، وہ جو خواب میں نے دیکھا تھا اس خواب کی یہ تعبیر ہے جسے رب ذوالجلال نے بعینہ حق اور سچ کر دکھایا۔ یہاں تک ہے گفتگو، یہ ہے پس منظر اس آیت کریمہ کا جو ہم نے انتہائی اختصار کے ساتھ اور انتہائی عجلت اور سرعت کے ساتھ بیان کر دیا ہے تاکہ خاکہ ذہن میں آئے۔ اسے کہتے تمہید،
گفتگو سے پہلے جو گفتگو ہوتی ہے نا، اصل گفتگو سے پہلے جو بات ہوتی ہے اسے کہتے ہیں تمہید. اور تمہید کا مطلب ہوتا ہے بستر بچھانا. بستر بچھانا مشکل ہوتا ہے نا، سونا تو آسان ہوتا ہے. جب بستر بچھا لیا جائے، جب تمہید ہو جائے، پھر اس پر چیزیں رکھنا اور اس پر اپنی استدلال کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے. اور یہ آسان ترین طریقہ ہے گفتگو کا، معافی ضمیر بیان کرنے کا انتہائی آسان طریقہ ہے. تمہید بیان کر دیجئے اور کہہ دیجئے ابھی اسی تمہید پر آپ جو بھی آپ نے اس پر اخذ کرنا ہے، جو نتیجہ نکالنا ہے خود ہی نکال لیجئے، تو انتہائی آسان ہو جاتا ہے. تو یہ ہے تمہید. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی کو آپ نے قریب کیا اور اونچی جگہ بٹھایا، پھر سب نے سجدہ کیا. اب چند اعتراض ہیں اس پر، جن اعتراض کے بعد ہم اپنی گفتگو کو آگے کی جانب لے جائیں گے. سب سے پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ حضرت یعقوب علی نبینا علیہ السلام نے اور آپ کی والدہ نے اور آپ کے 11 بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا. کس کو سجدہ کیا؟ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو. غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا ناجائز ہے، حرام ہے. اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان سبوں نے آپ کو سجدہ کیا. خروا لہ سجدا، وہ سب کے سب ان کے لیے سجدے میں گر گئے. خر یخر کا مطلب ہوتا ہے گر جانا. وہ سب کے سب گر گئے. تو رب ذوالجلال نے سجدہ کرنے کا حکم سوائے اپنے آپ کے کسی کو نہیں دیا، اور فرمائے میرے علاوہ اگر کوئی کسی بندے کو، کسی انسان کو، کسی مخلوق کو سجدہ کرتا ہے تو یہ شرک ہے. خدا نہ خواستہ یہ شرک تو نہیں ہے، اس لیے کہ یہ انبیاء کرام کا عمل ہو گیا. لیکن پھر اس کی کیا تعبیر ہوگی، اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس کے 2 جواب دیے گئے. پہلا جواب تو یہ دیا گیا کہ یہ سجدہ تعبدی نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا. یعنی ان کے والدین نے اور آپ کے 11 بھائیوں نے جو آپ کو سجدہ کیا، یہ تعظیم کا سجدہ تھا، یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا. اور تعظیم کا سجدہ بنی اسرائیل میں جائز تھا. ہمارے ہاں تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے اور عبادت کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے. تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے اور عبادت کا سجدہ بھی حرام ہے. اسی وجہ سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مزار جائے نا تو 1 ہاتھ فاصلے پر ہی دعا کرے اور وہاں سے لوٹ آئے، چومے بھی نہیں. اس لیے کہ جو مزار کو چوم رہا ہوتا ہے دور سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، تو کہیں کسی کو مغالطہ نہ ہو جائے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے. اس وجہ سے کہا گیا احتیاط اچھی چیز ہے. حالانکہ اور پھر یہ ہے کہ ہر مومن کے لیے گمان اچھا ہی رکھنا چاہیے. اچھا گمان یہ رکھنا چاہیے کہ یہ حسن عقیدت والا ہے. بے شک یہ صاحب مزار سے عقیدت رکھتا ہے، یہ مزار کو چوم رہا ہے، مزار کی چوکھٹ کو چوم رہا ہے، سجدہ نہیں کر رہا. حسن عقیدت ہر ایک کے ساتھ ہونی چاہیے، ورنہ ادھر آپ کے عقیدے میں خلاف کوئی بات واقع ہوگی تو شیطان مزید اور آپ کو ورغلائے گا اور اس بات پر آپ کو ابھارے گا کہ آپ سامنے والے کو مشرک کر دیں. زندگی بھر آپ ایک بندے کو ٹوپی نہیں پہنا سکے، لیکن اگر مشرک کرنے پہ آئیں تو دھڑالے سے آپ ہر کسی کو مشرک کہتے چلے جائیں، تو یہ بہت بڑی جرت کی بات ہوتی ہے. اس سے رکنا چاہیے. تو ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے اور سجدہ عبادت بھی حرام ہے. وہ حدیث پاک ہے جو صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ جانور آتے ہیں اور آپ کو سجدہ کرتے ہیں. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم تو عقل مند لوگ ہیں، ہم تو ذی روح ہیں اور ہم اشرف المخلوقات ہیں. جب یہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. گویا صحابہ کرام آپ کو سجدہ کرنا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا نہیں، میرے رب نے حکم نہیں دیا، سجدہ فقط رب کو کیا جائے. اور فرمایا اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، رب کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے آگے سجدہ کریں. لیکن چونکہ سجدہ اس شریعت میں نہ تعظیمی ہے اور نہ ہی عبادت کے لحاظ سے ہے، لہذا سجدہ کسی دوسرے کو نہیں ہے.
سجدہ اور رکوع بھی سجدہ ہی کہلاتا ہے. کسی کے آگے حد رکوع تک جھکنا بھی یہ گناہ ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا حد رکوع تک جھک جاتا ہے تعظیم کرتے ہوئے, تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے. ہاں اگر تعظیم کرتے ہوئے پاؤں چومنا چاہتا ہے یا پاؤں چھونا چاہتا ہے اس کی اجازت ہے, اس لیے کہ اگر وہ والدین کے قدم چومے گا تو اس پر پھر اس کے لیے اجر عظیم کی بشارت موجود ہے. تو ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین, والدہ اور والد اور آپ کے 11 بھائیوں نے آپ کو جو سجدہ کیا تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا, سجدہ تعبدی یا سجدہ عبادت نہیں تھا. یہ جو میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں یہ کئی مہینوں کے مطالعے کا اثر ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے چشم زدن میں سب کچھ دیکھ لیا اور جلدی جلدی ہم نے مطالعہ کیا, ادھر ادھر سے کتابیں چھانٹیں اور آپ کے سامنے آ کر گفتگو کر دیا. ایسا نہیں ہے, بلکہ مہینوں بلکہ سالوں کے مطالعے کا اثر ہے جو آپ کے سامنے ہم منتقل کر رہے ہیں. خذ ما آتیتک وکن من الشاکرین, جو ہم آپ کو دے رہے ہیں اسے لے لیجئے اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیے. ایک اعتراض اس کا جواب ہو گیا. دوسرا جواب اسی کا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے آپ کے والدین اور 11 بھائیوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ نہیں تھا, اصل میں سجدہ تو اللہ ہی کو تھا. حضرت یوسف علیہ السلام جہت سجدہ تھے. بالکل اسی طرح جیسے مسلمانوں کو حکم ہے تم دنیا میں جہاں کہیں بھی رہو کعبہ کو سجدہ کرو, تو اصل میں بندہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتا, رب کو سجدہ کرتا ہے. رب کو سجدہ کرنے کے لیے کعبہ کو جہت بنایا گیا ہے. تو اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور آپ کے بھائیوں نے جو آپ کو سجدہ کیا تھا تو اس وقت آپ کے بھائیوں نے یا یوسف علیہ السلام نے آپ کو سجدہ نہیں کیا بلکہ رب کو سجدہ کیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت مثل کعبہ تھے. جیسے کعبہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں نا, کہیں بھی ہو اگر کعبے کے علاوہ کوئی سجدہ کرے اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا نماز میں. حالانکہ رب تو ہر جگہ موجود ہے نا, تو کہتے ہیں رب ذوالجلال نے یہ حکم دیا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اینما تولوا فثم وجہ اللہ, تم جہاں کہیں بھی رہو جب سجدہ کرنے کی گھڑی آئے, جب سجدہ کرنے کا وقت آئے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر لو. تو اسی طرح آپ کے والدین اور آپ کے تمام بھائیوں نے جو سجدہ کیا اس وقت یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام مثل کعبہ تھے اور اصل سجدہ رب کے شکرانے کے لیے تھا. یہ جو دو جواب ہو گیا اور دونوں جواب کافی اور شافی ہیں. ایک اور اعتراض سامنے آیا. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ کے نبی یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے, حیثیت کے حوالے سے, باپ کی حیثیت کے حوالے سے بھی بڑے ہیں, نبی کی حیثیت کے حوالے سے بھی بڑے ہیں, عمر کی حیثیت کے حوالے سے بھی بڑے ہیں, اور پرہیزگاری اور عبادت اور علم کے حوالے سے بھی بڑے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ یوسف علیہ السلام ان کے لیے سجدہ کریں, لیکن یہاں الٹ ہے کہ جو بڑے ہیں ہر لحاظ سے بڑے ہیں وہ ان کے لیے سجدہ کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا. یعقوب علیہ السلام ظاہر ہے کہ والد کے لحاظ سے بڑا مقام ہے, اور پھر آپ کی عمر زیادہ تو عبادت زیادہ, آپ کی پرہیزگاری زیادہ, اور آپ ان سے پہلے کے نبی ہیں تو نبوت کے لحاظ سے بھی آپ حضرت یوسف علیہ السلام سے برتر ہیں, بالا ہیں, لائق و فائق ہیں. تو اصول تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ جیسے ہی والد گرامی کو دیکھا فوراً سجدہ کرتے, اگرچہ سجدہ تعظیمی ہو یا اگرچہ جہت کعبہ ہی بنائے, لیکن سجدہ کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کو چاہیے تھا. بادی نظر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جو افضل ہیں انہیں چاہیے تھا کہ مفضول ان کے لیے سجدہ کریں, لیکن یہاں الٹ ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے, یہ رب کا حکم ہے. انبیاء کرام اپنے علم یا اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. رب کا حکم تھا سجدہ کرو تو آپ نے سجدہ کر دیا. اب یہ جو ہے کہ بڑا چھوٹے کو سجدہ کرے یا چھوٹا بڑے کو سجدہ کرے, یہ اصول انسان کے بنائے ہوئے ہیں. جب رب کا حکم آ جائے تو بظاہر ایسا ہوتا ہے, بعض اوقات رب کے احکام ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اسے بظاہر دیکھا جائے تو عقل کے خلاف نظر آتے ہیں, لیکن جو بھی حکم رب کا ہو چاہے ہماری عقلوں میں اس کی حکمت یا اس کی وجہ آئے یا نہ آئے, رب کے حکم ماننے میں ہی انسان کی بندگی ثابت ہوتی ہے. اور ان احکام کو کہتے ہیں امر تعبدی. امر تعبدی مثال کے طور پر مرد اور عورت
دونوں کے وراثت کا حصہ ہے نا، دونوں کی وراثت کا حصہ قرآن مجید نے بیان کر دیا، لیکن مرد کا حصہ جتنا ہوگا عورت کا اس سے آدھا ہوگا۔ مرد کا حصہ اگر 100 ہوگا وراثت میں تو عورت کا 50 ہوگا۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ مرد تو مزید اور کما کھا سکتا ہے، عورت کمزور ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کو زیادہ ملنا چاہیے، لیکن مرد کا حصہ زیادہ ہے اور عورت کا حصہ کم ہے، تو ہم یہاں کیا کہیں گے؟ ہم یہاں کہیں گے کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرنے والے، کہ ہم جب رب کا حکم آ گیا تو یہ امر تعبدی ہے، اور جہاں امر تعبدی آ جائے بظاہر اگر ہماری عقلوں میں اس کی وجہ یا اس کی حکمت نہ بھی آئے تو ہم رب کے بندے ہیں، اور ہماری وفاداری اور غلامی کا ثبوت یہ ہے جب رب نے کہہ دیا تو ہم اسے مانیں گے۔ اسی طرح بندہ وضو کرتا ہے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے کے لیے نا، بظاہر حشاش رہنے کے لیے، پاک بھی رہنے کے لیے، صاف بھی رہنے کے لیے وضو کرتا ہے۔ اگر پانی نہ پائے تو حکم ہوا کہ مٹی سے وضو کر لو، تیمم کر لو، حالانکہ مٹی سے بندہ گندا ہوتا ہے، صاف نہیں ہوگا، جو بھی صاف ستھرا ہے مزید اور بھی گندا ہو جائے گا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ مٹی سے تیمم کا حکم نہ ہو، لیکن کہا گیا کہ یہ تمہاری عقلوں کا قصور ہے، نہ جانے رب نے اس میں کیا فیصلہ رکھا ہے، کیا حکمت رکھی ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ پانی کے بدلے میں مٹی، حالانکہ ہم پانی کو استعمال ہی مٹی دور کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن اب حکم ہوا کہ اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لو، گویا اپنے چہرے پر مٹی لگا لو، اپنے ہاتھ میں مٹی لگا لو۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہے، تو ہم کہیں گے یہ امر تعبدی ہے، اور امر تعبدی میں عقل کا دخل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح موزے پر مسح کرنے کا مسئلہ بھی ہے، 2-3 مسئلہ سمجھتے چلے جائیے نا۔ موزے پر مسح کرنے کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص موزہ پہن لے سردی کے موسم میں، موزے کی ایک خاص حیثیت ہے، سردی کے موسم میں وضو کرنے کے بعد موزہ پہن لے تو اس کی ایک خاص مدت ہے کہ وہ اگر دوبارہ وضو کرنا چاہے تو وہ موزہ نہیں اتارے گا، موزے کے اوپر یوں مسح کر لے گا، یوں 3 انگلیوں سے اپنے موزے کے اوپر، پاؤں کے اوپری حصے میں 3 انگلی سے مسح کر لے، گویا اس نے پاؤں دھو لیا ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے، بتلانا مقصود یہ ہے کہ اوپر کا حصہ گندا نہیں ہوتا ہے، تلوا گندا ہوتا ہے، تلوے گندے ہوتے ہیں نا پاؤں کے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ مسح کا حکم نیچے ہو، تلوے میں ہو، اوپر مسح کا حکم کیوں ہے؟ تو کہیں گے یہ امر تعبدی ہے۔ جس طرح ہم نے یہ 2-3 امر تعبدی گنوائے ہیں، اسی طرح یہ بھی امر تعبدی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے عقلی طور پر کہ جو ان سے سینئر ہیں، جو لائق و فائق ہیں، جو بڑے ہیں، وہ چھوٹے کو سجدہ کریں، لیکن رب نے حکم دیا کہ تم نے سجدہ کرنا ہے، تو یہاں امر تعبدی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ بتلانا بھی مقصود ہے کہ انبیاء کرام کا باطن اتنا پاک ہوتا ہے کہ ان کے باطن میں انا نام کی چیز نہیں ہوتی ہے کہ میں بڑا ہوں چھوٹے کو کیوں سجدہ کروں، ادھر رب نے فرمایا، ادھر آپ نے سجدہ کر دیا۔ تو یہ 2 اعتراض سامنے تھے جو میں نے بیان کر دیے۔ اب ایک خاص بات ہے، ایک اور اعتراض، یہ تیسرا اعتراض۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید نے کہا کہ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، حضرت یوسف علیہ السلام نے والدین کو تخت پر بٹھایا، اپنے والد کو اور والدہ دونوں کو تخت پر بٹھایا اور سب نے سجدہ کیا۔ اب یہاں اعتراض یہ ہوتا ہے، جسے امام رازی نے بھی لکھا، امام سالبی نے بھی لکھا، اور بہت سارے محدثین نے لکھا، فرمایا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے حالانکہ یوسف علیہ السلام کی والدہ ان کے بچھڑنے کے کچھ عرصے بعد وصال فرما چکی تھی، آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس غائب ہونے کے بعد، یعنی ان کی زندگی سے دور ہونے کے بعد، آپ کے ایک بھائی کی ولادت ہوئی، حضرت بنیامین، اور انہی کی ولادت کے ایام میں آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا تھا۔ راحیل ان کا نام تھا، راحیلہ، والدہ کے وصال ہو گیا تھا۔ جب والدہ کا وصال ہو گیا تو پھر یہاں دوبارہ والد کے ساتھ والدہ کیسے آ گئی، یہ بات اصل ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، والد اور والدہ دونوں کو یوسف علیہ السلام نے اونچی جگہ بٹھایا اور دونوں نے سجدہ کیا۔ تو یہ اعتراض امام رازی نے بھی اٹھایا، اور یہی سے ہم اپنی گفتگو کو مسلسل کریں گے۔ اب ہم وہ بتلانے کے قریب ہو گئے جو بتانا چاہتے ہیں کہ والدہ کا تو وصال ہو گیا تھا، تو پھر یہاں قرآن مجید نے کیوں کہا کہ والد اور والدہ دونوں نے سجدہ کیا؟ تو اس کا 2 جواب دیا۔
پہلا جواب امام راضی نے خود ہی دیا، فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کے وصال کے بعد ان کی بہن سے نکاح کر لیا تھا، تو جب ان کی بہن سے نکاح کر لیا تو یہ یوسف علیہ السلام کی خالہ ہوئیں، اور دین اسلام میں اور لغت عرب میں خالہ کو بھی ماں کہا جاتا ہے، تو وہ اصل میں آپ کی اپنی والدہ نہیں تھی، آپ کی خالہ تھی، اور خالہ کو ماں کہا جاتا ہے، خالہ کا وہی درجہ ہوتا ہے جو ماں کا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے فقہائے احناف میں اگر باپ مر جائے یا ماں مر جائے تو ماں کے بعد چھوٹے بچے کی کفالت کی ذمہ داری کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ فرمائے اگر نانی ہے تو سب سے پہلا حق نانی کا ہے، اگر نانی نہیں ہے تو پھر خالہ کا حق سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے چاچو یا چاچا باپ کے درجے میں ہوتا ہے، ویسی خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ اب خالہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے تاکہ ہمارے اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے۔ یہ ایک حدیث ہے امام ترمذی کی، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما، یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، فہل لی من توبۃ، یا رسول اللہ میرے گناہ کے لیے کوئی توبہ کی راہ ہے؟ کیا میرے گناہ کا توبہ ہو سکتا ہے؟ قال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہل لک من ام، کیا تمہاری والدہ ہیں؟ کیا تمہاری ماں زندہ حیات سے ہیں؟ قال لا، انہوں نے کہا میری والدہ حیات سے نہیں ہے۔ قال، تو پھر آپ نے پوچھا، وَهَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں میری خالہ زندہ ہیں۔ قال فبرأها، آپ نے فرمایا جب خالہ زندہ ہیں ان کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو، رب تمہاری خطائیں بخش دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ماں کے مقام اور مرتبہ کے بعد فضیلت خالہ کی ہوتی ہے، لہذا اسی وجہ سے انہیں بھی ماں کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں جو کہا گیا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جب آئے تو یوسف علیہ السلام کے والد بھی آئے اور ان کی والدہ آئیں، تو اعتراض یہ ہے کہ ماں کا انتقال تو پہلے ہو گیا تھا، تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہاں خالہ سے مراد ماں ہے، جو خود ہی مفسرین نے بیان کیا۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے جو امام ثعلبی نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ یہاں والدہ کے بجائے ان کی خالہ آئیں، لیکن خالہ کو اگر کہہ بھی دیا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور خواب کی تعبیر بعین ہی پوری نہیں ہوگی، آپ کے خواب کی تعبیر کے لیے ضروری ہے کہ ماں ہی سجدہ کرے۔ اس لیے کہ مفسرین نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ سورج اور چاند سے مراد، سورج سے مراد باپ ہے اور چاند سے مراد ماں ہے، اور 11 ستاروں سے مراد تمہارے 11 بھائی ہیں، یہ آپ نے کہہ دیا تھا۔ تو اس خواب کی تعبیر خالہ سے بھی پوری ہو سکتی ہے، لیکن اس تعبیر میں کچھ نقص ہوگا۔ تعبیر بعین ہی اس وقت پوری ہوگی جب ماں کی جگہ ماں ہی ہو۔ اس وجہ سے امام ثعلبی فرماتے ہیں رب نے حضرت یوسف علیہ السلام پر احسان عظیم فرمایا اور آپ کے خواب کو مکمل طور پر آپ کی خابیر بیان کرنے کے لیے، آپ کے خواب کو تعبیر دینے کے لیے، مکمل تعبیر دینے کے لیے کئی سالوں کے بعد آپ کی والدہ کو زندہ کیا، اور پھر آپ آئیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے بھی سجدہ کیا، تاکہ آپ نے 70 سال پہلے جو خواب دیکھا تھا بعین ہی اس خواب کی تعبیر حقیقی معنوں میں ہو جائے۔ اس کو امام ثعلبی نے بیان کیا اور فرمایا ان سعید عن الحسن البصری، اس کو روایت کرنے والے حسن بصری ہیں۔ حسن بصری سے جب پوچھا کہ اس کا معاملہ کیا ہے، یہ گتی کیسے حل ہوگی، تو آپ نے فرمایا نشر اللہ تعالی راحیل ام یوسف من قبرها، جب تعبیر دکھانے کی باری آئی اور جب والدین کو سجدہ کرنے کا وقت آیا تو اللہ نے آپ کی والدہ کو قبر سے نکالا، حتی سجدت، یہاں تک کہ انہوں نے سجدہ کیا، تحقیقا للرؤیا، تاکہ آپ کے خواب کی تعبیر تحقیق کے معنوں میں پوری ہو جائے۔
یہاں تک جب آپ سمجھ گئے تو یوسف علیہ السلام کا خواب اور آپ کی شان و عظمت بھی واضح ہو گئی کہ آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ کو راضی کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے آپ کی والدہ کو قبر سے نکالا، جو وفات پا چکی تھی، وصال ہو چکا تھا، لیکن خواب کی تعبیر کو تحقیقی رنگ دینا تھا، تحقیقی شکل دینی تھی، اس وجہ سے انہوں نے نکالا اور اللہ رب العزت نے حکم دیا، اور رب ذوالجلال کی قدرت میں سب کچھ ہے، وہ چاہے تو تنکے بھی بولنے لگیں، وہ چاہے تو در و دیوار بولنے لگیں، وہ چاہے تو چرند و کرند بولنے لگیں، وہ چاہے تو مردے بھی بولنے لگیں، یہ سب رب کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ لہذا رب کی قدرت ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے معاملہ کیا۔ یہاں تک جب گفتگو ہو گئی تو اب یہ سمجھ جائیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام میں سے جس کو جو ملا ہے وہ رسول اللہ کے صدقے طفیل ملا ہے، اور انبیاء کرام کو جتنے معجزات ملے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ معجزہ رسول اللہ کو نہ ملا ہو، وہ معجزہ رسول اللہ کو نہ ملا ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے اور آپ کی رضا کے لیے رب نے آپ کی والدہ کو زندہ کیا۔ یہ معجزہ اگر رسول اللہ کی ذات سے ثابت نہ ہو تو کچھ کمی رہ جائے گی، اسی کمی کو دور کرنے کے لیے امام ابن شاہین نے لکھا، خطیب بغدادی نے لکھا کہ ایک وقت آیا جب رسول اللہ نے حجۃ الوداع فرمایا۔ حجۃ الوداع امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں بھی لکھا اور اپنی کتاب التذکرہ میں بھی لکھا، اور اس کو روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج فرمایا تو میں آپ کے ساتھ تھی۔ فرمایا جب حج سے لوٹنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام جہون پر آ کر رک گئے، اور آپ بہت غمزدہ تھے، بہت ہی افسردہ تھے، اور آپ رو رہے تھے۔ جب آپ گئے، جب آپ آگے جانے لگے، پہاڑوں کے اوپر چڑھنے لگے، مقام ابوا میں جہاں جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کا مزار ہے، جب رسول اللہ وہاں تک پہنچنے لگے آپ نے ہر ایک کو روک دیا، تم سب رک جاؤ۔ حالانکہ وہ رسول اللہ کے رونے کی وجہ سے سب زارو قطار رو رہے تھے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی آپ نے حکم دیا تم بھی رک جاؤ۔ آپ نے فرمایا میں بھی اونٹ سے ٹیک لگائے بیٹھ کر رسول اللہ کے انتظار کرنے لگی، اور رسول اللہ انتہائی آہوزاری کرتے ہوئے، روتے ہوئے، پہاڑوں کو طے کرتے ہوئے اپنی والدہ کے قبر اقدس پر پہنچے اور وہاں بہت دیر تک قیام کیا۔ اب جب آپ وہاں سے لوٹتے ہیں تو اب وہ صورت نہیں ہے، بلکہ آپ کے چہرے سے خوشی کے آثار ظاہر ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ جب گئے تو غم زدہ تھے، جب آپ لوٹ رہے ہیں تو اس قدر خوشی کے آثار آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب میں گیا تو والدہ کی یاد میرے دل میں تازہ تھی، ستا رہی تھی، اور میں گیا اور میں نے رب سے فرمایا رب ذوالجلال میں اپنی والدہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں انہیں کلمہ پڑھانا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں رب ذوالجلال نے میری خواہش کو پورا کیا، میری والدہ کو قبر سے نکالا، انہوں نے کلمہ پڑھا، مجھے سینے سے لگایا، جس کی وجہ سے مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی، پھر خالق اکبر کی اجازت سے وہ دوبارہ قبر میں چلی گئی۔ تو یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ والدین مصطفیٰ، ایک روایت میں تو والدہ کا ذکر ہے اور دوسری روایت میں والد اور والدہ دونوں کا ذکر ہے۔ والدہ کا مزار مقام ابوا میں ہے اور حضرت عبداللہ کا مزار اب غائب ہے، ان کے مزار کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ بعضوں نے کہا کہ جہاں آج گنبد خضرا ہے، رسول اللہ کا روضہ ہے، آپ کے روضے کے کچھ دور ہی جناب عبداللہ کا مزار تھا۔ تعمیری سلسلہ جب شروع ہوا تو وہ مزار بھی نکلا، آپ کا جسد اقدس بھی نکلا، اسے اب وہاں جنت البقیع منتقل کر دیا گیا اور اس جگہ کو ختم کر دیا گیا۔ یہ ایک روایت موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ معجزہ بھی ثابت ہوا، تاکہ جو معجزہ اللہ نے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو دیا ہے وہی معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہو جائے۔
لہذا اس سے دو باتیں ظاہر ہوئیں، ایک بات تو یہ ہے رسول اللہ کا معجزہ بھی ظاہر ہو گیا، اور دوسری بات ظاہر ہوئی کہ والدین کریمین مسلمان تھے، مومن تھے، رسول اللہ نے انہیں کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ جس وقت رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا اسی وقت وہ مومن ہوئی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ سے پہلے ہی وہ مومنہ تھی۔ یہاں ایک اعتراض ظاہر ہے کہ دماغ جو ہے نا وہ مکھی کا کام کرتی ہے، پورا جسم صحیح سلامت ہو مکھی وہاں نہیں بیٹھے گی، جہاں گند ہو مکھی وہیں بیٹھتی ہے، تو دماغ کبھی ایسی ہوتا ہے، اور بالخصوص وہ جن کے دماغ میں ہی کچرا بھرا ہے تو ان کا دماغ ایسی مکھیوں کا ہی کام کرتا ہے۔ تو جب ہم نے یہ بیان کیا اور یہ دلیل دی، اور یہ دلیل ظاہر ہے کہ یہ کوئی ہلکی دلیل نہیں ہے، امام سیوطی جیسے محدث نے بھی اس دلیل کو رد نہیں کیا، اور امام سیوطی بھی اسی حدیث کو لے کر آئے، امام قرطبی لائے، اور امام جلال الدین السیوطی کے بعد جتنے محدثین ہیں وہ سب کے سب اس حدیث کو لاتے ہیں۔ تو ایک اعتراض ذہن میں آتا ہے کہ اس سے تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اس سے پہلے مومنہ نہیں تھی، تو آپ نے کلمہ پڑھایا، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شروع زمانے سے آپ مومنہ ہیں، تو اگر وہ مومنہ تھی تو پھر رسول اللہ نے انہیں دوبارہ نکالا کیوں، کلمہ کیوں پڑھایا؟ تو پھر تو بے فائدہ ہوا، اور اگر انہیں کلمہ اس وجہ سے پڑھایا کہ وہ پہلے مومنہ نہیں تھی تو مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب میں کچھ زمانے میں ایسے لوگ بھی آئے، آباء و اجداد میں کچھ لوگ ایسے آئے جو خدا نہ خواستہ مشرک تھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم ازل انقلو من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں، میری نسل میں کوئی مشرکین نہیں ہے، یہ صحیح حدیث شریف ہے اور کئی سندوں سے منقول ہے۔ تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ اگر رسول اللہ کی والدہ اور والدین اگر وہ پہلے سے مومن تھے تو پھر رسول اللہ نے انہیں قبر سے کیوں نکالا، ان کے لیے کیوں دعا فرمائی اور وہ قبر سے نکلے اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھے اور پھر قبر میں چلے گئے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دو لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ نے انہیں کلمہ اس وجہ سے نہیں پڑھایا کہ وہ پہلے مشرکہ تھیں اور اب مومنہ ہو گئیں، رسول اللہ نے کلمہ اس وجہ سے پڑھایا کہ پہلے ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے تھا، رسول اللہ چاہتے تھے کہ حشر کے دن جب تمام لوگ میری امت کے ساتھ اٹھیں تو والدین کریمین بھی میری امت کی شکل میں اٹھیں، تو رسول اللہ نے آپ کے والدین کو، اپنے والدین کو کلمہ اس وجہ سے نہیں پڑھایا کہ خدا نہ خواستہ وہ مشرکہ تھیں، وہ پہلے سے ہی موحد اور موحدہ تھیں، آپ نے کلمہ اس وجہ سے پڑھایا تاکہ انہیں امت محمدی میں شامل کر لیا جائے، اس لیے کہ بے شک حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں جو لوگ مومن ہیں وہ بھی پار لگیں گے، لیکن سب سے بڑا مقام و مرتبہ تو اس امت کا ہے نا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ کے والدین کریمین کا تعلق بھی اس امت سے ہو جائے، اس وجہ سے آپ نے کلمہ پڑھایا۔ بس میں جو کہنا چاہتا تھا کہنے میں کامیاب ہو گیا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ والدین کریمین وہ شروع سے مومن رہے، اور یہ ایک خلا تھی کہ وہ مومن تو تھے لیکن ان کا تعلق دین ابراہیمی میں تھا، تو حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خلا بھی ختم کر دی، وہ اٹھے اور رب ذوالجلال کے حکم سے اٹھے، یہ اللہ کی قدرت ہے اور رسول اللہ کا معجزہ ہے کہ رسول اللہ کے حکم سے انہیں زندہ کیا گیا، اور یہ کوئی ایک موقع تو نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کسی مردے کو زندہ کیا ہے جس پر اچھمبے کی بات آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ رسول اللہ نے ایک مردے کو تو زندہ نہیں کیا، کئی روایات موجود ہیں، قاضی ایاز کی الشفا میں دیکھیے، امام زرقانی میں دیکھیے، مواہب اللدنیہ میں دیکھیے، نسیم الریاض میں دیکھیے، اور ایک الگ سے باب موجود ہے کہ رسول اللہ نے کتنے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ عربی کتابیں اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو شیخ محقق کی مدارج النبوہ پڑھیے،
اس میں بھی موجود ہے، الگ سے باب موجود ہے کہ رسول اللہ نے کتنے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ تو جہاں اور مردوں کو زندہ کرنا رسول اللہ سے ثابت ہے کہ تو والدین کریمین کو زندہ کرنا بھی آپ سے ثابت ہے۔ جہاں اور مردوں کو زندہ کرنے میں اعتراض نہیں ہوتا تو والدین کریمین کے زندہ کرنے پر اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ اگر اعتراض کوئی کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ گلوچ ہو رہے ہیں، اندر کچھ اور بھی ہے، اندر کچھ غلاظت ہے جو نکلتی نہیں ہے۔ لہذا اپنے دل کو بھی پاک کیجئے اور اپنے اعمال کو بھی ستھرا کیجئے۔ آخری بات، حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں رہے نا، 40 دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد اکثر و بیشتر محدثین نے لکھا، امام ساوی ہیں، حاشیۃ الجمل کے مصنف ہیں، صاحب روح البیان ہیں، سالبی ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت سے محدثین ہیں۔ انہوں نے فرمایا چونکہ اس مچھلی کا تعلق حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گیا تھا، اللہ کے نبی سے ہو گیا تھا، فرمایا وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا هِيَ مِنَ الْحَيْوَانَاتِ الَّتِي تَدْخُلُ الْجَنَّةَ، فرمایا یہ مچھلی ان حیوانات میں سے ہے کہ نبی کی نسبت کی وجہ سے یہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ ایک نبی کو ایک مچھلی 40 دن تک پیٹ میں رکھے تو وہ جنتی ہے، تو ایک نبی نہیں، نبیوں کے سردار کو جو خاتون 9 مہینے پیٹ میں رکھے اس کے لیے اگر ہم جنتی کہیں تو تعجب کی بات کس طرح ہے؟ تو ماننے کی بات ہے نا۔ لہذا جو ماننے والے ہیں وہ مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح اور غلام جنتی ہیں اور تو اسی طرح آپ کے والدین کریمین جنتی نہیں بلکہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ، اللہ کی رحمت سے آپ حضرات کی سمیم قلبی کی وجہ سے ایک صاحب نے آج کی محفل کے لیے لنگر کا اہتمام کیا ہے اور کچھ ایصال ثواب کے لیے کچھ نام بھی دیے ہیں۔ تو پہلے ہم فاتحہ خوانی کر لیں گے، دعا کر لیں گے، پھر انشاءاللہ آپ حضرات کے لیے لنگر کا بھی اہتمام ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار